بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے 30 جولائی 2022 اور خاص موضوعات صرف دو ہیں۔ پہلے ہے ہمارے عدلیہ پر اور دوسرا ہے جو کہ اس وقت ایک رائٹر جو ہے انگلش رائٹر، اس کا نام ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ اس کا نام کیا ہے، مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ اس کا نام کیا ہے، تو اس کا میرے خیال میں نام ہے بروانی اس قسم کا ہے۔ بہرحال مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے اس وقت، تو میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ ڈاکٹر بروان برواٹی، اس نے جو فارٹی فنڈنگ کیس کے متعلق جو کتاب لکھا ہے عمران خان کے، یہ دو موضوعات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں جو انڈکشن ہو رہی ہے نئے ججز کی، اس پر جو مخالفت شروع ہو گئی ہے، یعنی عدلیہ تقسیم ہو چکی ہے دو حصوں میں، بلکہ یہ دو حصوں میں تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اکثریت جو عدلیہ میں اس وقت موجود ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ یعنی اس وقت ہمیں بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے آنے والی چیف جسٹس کے متعلق ہم یہ کہیں کہ اس کا تعلق کس جماعت سے ہے، تو آپ کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ جتنے ججز ہیں پھر ان کا تعلق کس جماعت سے ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ انتہائی یعنی کہ مطلب اگر کسی اور یعنی باشعور قوم کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ ہمارے ملک کے عدلیہ میں یا ہمارے ملک کی جوڈیشری میں ایسے ہوتا ہے، یعنی اب آپ دیکھ لیجئے فار ایگزامپل، یعنی امریکہ میں جب کوئی جج بن رہا ہو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا، تو وہ سینٹ کمیٹی کے سامنے پیش ہوتا ہے، پھر ایک کمیٹی بنتی ہے اور وہ کمیٹی پھر اس کے 50 سال کا ریکارڈ چیک کرتی ہے، پھر کہیں جا کر وہ اس کو انڈکٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں جس طریقے سے ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور خصوصاً چودھری افتخار کے عدلیہ کے بحالی کے بعد تو یہ عدلیہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ میں جو 17 سینئر موسٹ ججز ہیں، یعنی ٹوٹل 17 ججز ہوتے ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ 6-7 لوگ اس وقت حق و سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، بشمول چیف جسٹس اور منیب اختر صاحب اور اعجاز الحسن صاحب۔ لیکن ان کے خلاف جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور کل جو کچھ ہوا سپریم کورٹ کے اندر، اور اس گروپ نے یعنی جسٹس فائز عیسیٰ کے گروپ نے جو کردار ادا کیا، اور جس قسم کی توہین آمیز قسم کے الفاظ چیف جسٹس کے سامنے یعنی عمر بندیال صاحب کے سامنے ادا کیے، انتہائی شرمناک ہے۔ اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، اس ملک کے عدل کا نظام کس طرف جا رہا ہے، اس کا پھر حل کیا ہے آگے جا کے میں بتاؤں گا۔ لیکن اس وقت جو کچھ ہوا، ایک وہ جو سپریم بار کونسل کا چیئرمین ہے احسن بھون، اس نے کس لہجے میں باتیں کی ہیں، اور دوسرا وہ جو اوشتر اوصاف ہے اٹارنی جنرل، جو ہمیشہ مسلم لیگ نون کا اٹارنی جنرل رہتا ہے، اور اس نے کس طریقے سے باتیں کی ہیں۔ اور پھر جب وہ جانے اس وقت چیف جسٹس صاحب اٹھ کے چلے گئے، پھر جب واپس آئے اس نے صرف 2 الفاظ ادا کیے اٹارنی جنرل اوشتر صاحب کو کہ آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں، واپس آ کر جو الفاظ آج آپ نے ادا کی ہیں میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ یہ میرے سامنے آپ ادا کریں۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ ہماری عدلیہ کس ڈگر پہ جانے لگی ہے اور انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو بڑی بدنصیبی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں تو سب کے ساتھ چلو احتساب ہوا نہیں، کسی کے ساتھ نہیں ہوا، نہ نواز خاندان کے ساتھ ہوا، نہ زرداری خاندان کے ساتھ ہوا، نہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوا۔ وہ نیب کے اپنے کرتوت ہے جو کئی بار آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن کم از کم حاضر سروس کسی جج پر جو ثابت شدہ ایک چیز ہو، اس میں بھی ریویو میں وہ بری ہو جائے، پھر اس عدلیہ کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے، اور یہ ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا جب تک کہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ عمران خان واپس نہیں آئے گا، اور وہ 700 قوانین جو پہلے بن چکے ہیں صرف ان کو پاس کرانا ہے۔ انشاءاللہ
اس کے بعد ہماری عدلیہ بنے گی۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی عدلیہ نہیں ہے، اس وقت ہمارے پاس سیاست کا ایک گڑھ ہے جس کا نام ہے عدلیہ، جس میں کچھ لوگوں کے چھوڑ کر باقی سب کے سب کسی جماعت کے پیرول پر ہے، اور وہ جماعت کون سا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، ان کا کردار جانتے ہیں، ان کی پاکستان دشمنی، افواج پاکستان دشمنی، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ ذرا ادھر کو ذرا اس سے نظر ہٹا کر ذرا دوسری طرف دیکھیے کہ جب الیکشن ہوا، ضمنی الیکشن ہوا پنجاب میں، تو لوگوں کی دلیری کی وجہ سے وہ الیکشن پی ٹی آئی جیت گئی۔ تو توپوں کا رخ کس طرف ہوا؟ افواج پاکستان اور جوڈیشری کی طرف، یعنی جن کی یہ لاڈلے تھے، یہ جوڈیشری کے پرانے لاڈلے ہیں اور افواج پاکستان کی بھی لاڈلے ہے، لیکن توپوں کا رخ دوبارہ اس طرف کر دیا، کیونکہ ان کو یہ ایک منطق سمجھ آ چکی ہے کہ جب تک ہم یہ کام کریں گے یہ لوگ ہم سے ڈرتے رہیں گے اور ہمارے کام سیدھے ہوتے رہیں گے، اور ہمیں امپورٹ کر کے دوبارہ مسلط کیا جائے گا اور ایک جائز حکومت کو نکالا جائے گا، جیسے سب کچھ آپ نے دیکھ لیا جو کچھ ہوا۔ لیکن اب انتخابات ہوں گے، اور اس ملک میں جب انتخابات ہوں گے یہ فار ایور یہ قصے یہ کرینے ختم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان میں عدلیہ بھی بنے گی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک طریقے سے چلے گی، اور یہ ملک بھی آگے بڑھے گا۔ اب ایک بات کرتے ہیں، وہ بھی منسلک ہے، یعنی اس خاندان کے نوکروں کے ساتھ، یعنی کہ اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ وہ اس وقت چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے، اور عمران خان کی جو ہے اس وقت سیاست ہے اس کو بین کیا جائے۔ تو ایک تو میرے خیال میں یہ اس کی خام خیالی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے بعد اگر پاکستان میں کوئی طاقت ہے تو وہ طاقت عمران خان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور یہ 23 کروڑ عوام کی طاقت ہے۔ تو اس میں ایک چیف الیکشن کمشنر کہاں تک جا سکتا ہے، اپنے آپ کو کیسے تباہ کر سکتا ہے، اس ملک کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کو بہت بڑا سوچ رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ کام شروع ہوا تھا ایک اخبار، یہ فائنینشیل ٹائم میں بھی یہ مضمون کل چھاپ چکا ہے اور بھی بڑے جرائد میں آ چکا ہے، اور یہ عمران خان صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی دشمن نہیں ہے، پوری دنیا عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کی دشمن ہے۔ تو ایک شخص ہے ڈاکٹر بروان برواٹی، اس نے ایک کتاب لکھا ہے، اور اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ لائف اینڈ ڈیتھ آف ابراج گروپ۔ ابراج گروپ آپ کو یاد ہوگا، جنہوں نے کراچی کے ایس سی کو بھی خریدا تھا اور ابھی شاید ان کے پاس ہے۔ تو انہوں نے لنک کیا ہے ان سب چیزوں کو عمران خان کے تحریک انصاف کے فنڈنگ کیس کے ساتھ، اور وہ کس طرح کہ ایک شخص ہے نقوی اس کا نام ہے، اور اس کے تعلقات تھے دبئی کے ایک وزیر کے ساتھ، اور انہوں نے مل کر ایک کرکٹ ٹیم بنایا اور اس کی آمدنی کو تحریک انصاف کے فنڈ میں بیچ دیا۔ تو یہ تو پارٹی فنڈنگ تو ہر جگہ سے ہوتی ہے، لیکن پارٹی فنڈنگ جو ممنوع بھی ہوتی ہے تو اس میں قانون جو آرٹیکل ہے آئین کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف وہ فنڈ آپ کینسل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ارادے کچھ اور ہے، یعنی کہ عمران خان کو سیاست سی بھی بین کرنا اور پی ٹی آئی پر بھی پابندی لگانا۔ تو اس کے انجام پر غور کیجئے کہ اس کا پھر انجام کیا ہوگا، کیا ملک خداداد پاکستان کے حق میں ہوگا یا پاکستان کی تباہی پر منتج ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ لوگ تباہ ہوں گے، عوام بپرے ہوئے خونخواروں کی طرح نکلیں گے اور ان کا تیکا بوٹی کریں گے۔ اور ان کو اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی، میں نے بہت مختصر طریقے سے سمجھا دیا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آخر میں اتنا کہوں گا کہ بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے افواج کے دشمن وہ ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا، اس سے بڑھ کر بھی
کوئی تباہی پاکستان کے لیے نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ان سارے معاملوں سے پاکستان نکلے گا، پاکستان ایک بہت بڑی قوت ابھر کر سامنے آئے گا، اور عمران خان کی قیادت میں 2/3 میجارٹی کو چھوڑ کر تو 3/3 میجارٹی میں بھی جائے گا، اور ان لوگوں کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، خواہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ملے، خواہ ان کے ساتھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ملے، لیکن جیت عمران خان کی ہوگی۔ اب تک اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔